محبت دنیا سے نہیں کیجیے گا، کیونکہ دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، چاہے دنیا میں جتنے کروڑوں کا مالک ہو، لکھپتی اور اربپتی ہو، دنیا سے جب جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، دنیا ساتھ نہیں جاتی، دنیا بے وفا ہے، بے وفا سے محبت نہیں کی جاتی۔ محبت کے لیے پروردگار کائنات نے ایمان والوں کو مدینے والے کی چوکھٹ عطا فرمائی ہے۔ محبت کرنی ہے تو نبی کے دربار سے کرو، دنیا سے ضرورت کے لیے رشتہ رکھو، محبت مصطفیٰ سے کرو، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی۔ ایک شاعر کا شعر اور سن لیں، بہت خوبصورت شعر ہے، جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں ساری دنیا کی ساری رشتوں، ساری محبتوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ میری محبت ہو۔ محبت جتنی مصطفیٰ کی بڑھتی ایمان کامل ہوتا ہے، دنیا کی دولت کی محبت سے ایمان نہیں سمجھتا۔ جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ محبت کرنی ہے نبی کی چوکھٹ سے کرو، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، بلکہ دنیا کی ہر نعمت نبی کے صدقے میں ملی، جان ملی مصطفیٰ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ان کی چوکھٹ سے محبت کرو۔ یہ محبت جتنی بڑھتی جائے گی تمہارا ایمان اتنا نکھرتا جائے گا، اور ایمان جتنا سمجھتا جائے گا آخرت اتنی روشن ہوتی جائے گی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس ایک حدیث پاک سناؤں گا، دھیان سے سنیے گا، چونکہ ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں۔ حدیث سننے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں۔ ماں باپ نے بڑی جتن کے ساتھ اولاد کو پالا، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کی پرورش میں بڑھا، بیٹے کی خواہش میں ماں باپ اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر دیتے تھے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی شفقتوں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ کتنا اونچا مقام پروردگار کائنات نے ماں باپ کا بنایا ہے۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا، بہت خوبصورت بات ہے، حدیثوں کی روشنی۔ ماں باپ وہ عظیم نعمت، بیٹا پیار سے دیکھ لے، اللہ ایک نظر پہ ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی سنا نا اور علماء سے آپ نے سنا، بہت خوبصورت بیان۔ قرآن دیکھنے پہ ثواب ہے، کعبے کو دیکھنے پہ ثواب ہے، لیکن کعبے کو دیکھنے پہ بھی حج کا ثواب نہیں۔ ابھی حج قبول ہوگا کہ نہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے جاتا ہے آدمی، پھر بھی حج قبول نہیں ہوتا۔ لیکن مدینے والے گارنٹی دیتے ہیں، بیٹا اگر پیار کی نظر سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، ایک نظر پہ ایک حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ لوگ علماء سے کہتے ہیں پیر صاحب آ جائیں اگر کہیں تو پیر صاحب کے پیچھے پورا علاقہ سمٹ جاتا ہے، حضور دعا کر دیجیے گا، حضور دعا کر دیجیے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بزرگوں سے دعا کروائیے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی دعا بھی، کوئی پیر صاحب کی، ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہوگی، ہماری عقیدت کہتی ہے بزرگ دعا کرنے کا قبول ہو جائے گی، لیکن علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، لیکن ہمارے ماں باپ کی دعا اللہ
کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے بیٹا اپنے ماں باپ کی بارگاہ سے اگر محبت کے ساتھ پیش آئے ماں باپ کے دل سے دعا نکل جائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے دل سے نکلنے والی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح مقبول ہوتی ہے جس طرح نبیوں کی دعا امت کے لیے مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں گارنٹی نہیں ہے، ماں باپ کی دعا قبول ہو کے رہے گی مصطفیٰ کی گارنٹی۔ وہ زبان جسی کو سب کل کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام۔ ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کرو، اے بیٹو خوش نصیب اگر ماں باپ زندہ ہیں، کتنی بھی خدمت کرو ماں باپ کی شفقتوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حدیثوں سے ثابت۔ کونین کے مالک و مختار نبی کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ روایت کئی طریقوں سے منقول ہے، مختلف انداز۔ ایک بات سن لیں آپ، آقا کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، سرکار میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنی کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے۔ حج آسان نہیں ہے، آج تو بہت آسانیاں ہو گئی، ہوائی جہاز سے اڑ کے جاتا ہے، بہت سی مشکل آسان ہو گئی، لیکن حج کے جو 5 دن ہیں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا حج جہاد ہے، آج بھی جہاد ہے کل بھی جہاد رہے گا۔ حج کے 5 دن کٹھن ہوتے ہیں، منی جانا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، سارے ارکان کو ادا کرنا کتنا کٹھن کام ہے۔ کسی حاجی سے پوچھو، اللہ سب کو حاجی بنائے، زور سے آمین کریں۔ ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے خدا کرے ہر مومن کی تمنا برائے۔ یوں ہی نہیں حسرت ہے دیدار مدینہ کی، سرکار کی گلیوں میں جنت کے نظارے ہیں۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، اللہ سب کو منی عرفات کا دیدار کرائے، پروردگار کائنات سب کو حج مقبول کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک دو بار نہیں 7 مرتبہ اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرانے والا صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کرایا ہے، کاندھے پہ بٹھا کے، ماں چلنے کے لائق نہیں، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے گیا، رمی الجمار کرایا، سارے حقان ادا کرائے سرکار۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی تیری پیدائش کے وقت ماں کو درد کے جو جھٹکے لگے تھے ابھی اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، زندگی کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کی شفقتوں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن آؤ میں اسی نبی کی بارگاہ لیے چلتا ہوں۔ سرکار نے ایک طریقہ بتایا، ہمارے علماء بھی سن بہت توجہ کے ساتھ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ، سرکار کے حدیث پاک سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ ایک خاص طریقہ سرکار نے بتایا، اگر اس طریقے پہ کوئی مومن عمل کرتا ہے، خود سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بیٹا بن جائے گا۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ سمجھنا ہے تو پہلے حدیث پاک بہت دھیان سے سنیے گا، اسی بیچ میں ایک حدیث کے بیچ میں بہت ساری کام کی باتیں آ جائیں گی۔ آج کون سی رات ہے؟ دن کون سا ہے؟ زور سے بولیے۔ ماشاءاللہ، اسلامک ڈیٹ چینج ہوتی ہے مغرب کے ٹائم، اور انگریزی والی ڈیٹ چینج ہوتی ہے 12 بجے رات سے، ہے نا؟ تو اسلامی حساب سے آج کون سی رات ہے؟ بدھ کا دن گزر گیا، آج کون سی رات ہے؟ جمعرات کی رات، یہی رات ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، پورا دھیان لگائیے گا۔ سرکار کون مکہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی یوم الخمیس ما بین المغرب والعشاء رکعتین، جو شخص جمعرات کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ 2 رکعت نماز پڑھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا،
بیٹا چاہتا ہے مثال ثواب کرے، ہے نا؟ آج مرحوم غریب اللہ صاحب کے شہزادگان نے اور ان کے بھائی نے حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب نے محفل نور منعقد کی، کہا کہ مثال ثواب کری، ہے نا؟ مثال ثواب سے بہت سارے طریقے ہیں۔ محفل منعقد کرنا آسان نہیں ہے، روز نہیں کر سکتے آپ، خرچہ ہے، بہت سارے لوگوں کو بلانا ہوگا، بہت سارا انتظام کرنا ہوگا۔ سال میں 2 بار یہ محفل آپ منعقد کر سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مدینے والے سرکار نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کا 1 پیسہ خرچہ نہیں ہوگا، لیکن نعمتیں کتنی ملیں گی تصور نہیں کر سکتے آپ۔ آقا ارشاد فرماتے جو مسلمان، جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، دن کون سا ہو؟ یہی جمعرات کی رات، مغرب اور عشاء کے بیچ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ دھیان سے سنیے، بہت خوبصورت چیز دے کے جا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھے، دونوں رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ 1 بار پڑھے، 1 بار تو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ 1 بار پڑھے۔ اچھا، ہر سورت چینج ہوتی ہے، سورہ فاتحہ چینج نہیں ہوتی، ایسے ہی نماز جو پڑھتے ہیں ہر رکعت میں الحمد شریف ضرور پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم ہے۔ ساری صورتیں بدلتی رہتی ہیں، الحمد شریف نہیں بدلتی۔ یہ سورت اللہ کا شکر ہے سب کو یاد ہے، لیکن سورت کی برکتوں سے ہم بہت کم واقف ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک حدیث پاک بہت مختصر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا حاضر ہیں، آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات کرو۔ 4000 سونے کا سکہ، انڈیا میں ہم لوگ روپیہ جانتے ہیں، ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ 4000 جو سونے کا سکہ ہے وہ انڈین روپے میں کتنا ہوتا ہے، تو میں نے اس کو حضرت چھان بین کیا تو پتا چلا کہ ابھی جو انڈین کرنسی کا ویلو ہے 4000 دینار کا مطلب ہے انڈین کرنسی میں 11 کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کتنا زور سے بولو، 11 کروڑ سے بھی زیادہ۔ آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ 4000 دینار سونے سے پہلے خیرات کرو، یعنی 11 کروڑ روپے ڈیلی خیرات کرو۔ کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ آقا ارشاد فرماتے علی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ 4 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ تم کو روزانہ 4000 دینار یعنی 11 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں لٹانے کا ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس روز پڑھیے، 1 منٹ کا کام ہے، بس 1 بار الحمد شریف پڑھیں گے 15 سیکنڈ لگے گا، 4 بار پڑھیں گے 1 منٹ لگے گا۔ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے، بے شمار برکت۔ صرف الحمد شریف پہ اگر تقریر کروں گا تو 1 گھنٹہ کی تقریر ہو جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں اسی لیے رکھی گئی ہے، قدرت کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ میرے محبوب کا غلام جو میری بارگاہ میں سر جھکانے آئے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، کروڑوں نعمتیں لے کے جائے۔ نماز سے باہر بھی آپ روزانہ سونے سے پہلے 4 بار الحمد شریف پڑھا کیجیے۔ سرکار ارشاد فرماتے 2 رکعت نماز، دونوں میں الحمد شریف 1 بار، اس کے بعد 4 چیزیں سرکار نے بتائی ہیں، دھیان سے سنیے۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ آقا ارشاد فرماتے الحمد شریف کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی شریف ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ 6 درجن گانا یاد ہے مسلمان کو، آیت الکرسی یاد نہیں ہے نا؟ گانا گاؤ گا۔ حالت بری یہ ہے کہ جس جوان کو 6 درجن گانا یاد ہے، جب اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے اس کو 15 سیکنڈ کی جنازے کی دعا نہیں آتی۔ پورا مت مانیے گا، یہ بڑی کڑوی سچائی۔ دن رات موبائل لیے، اس موبائل کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہم آپ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو اس کا اچھا استعمال بھی کرو۔ جنازے کی دعا ڈاؤن لوڈ کر لو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، 15 سیکنڈ کی دعا ہے، یاد کر لو۔ اچھا اگر کسی کو یاد نہیں تو کیا کرے، اکثر لوگ ہوں گے جن کو یاد
اکثر لوگوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. جنازہ آتا ہے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, شکل دکھانے جاتے ہیں, رشتہ داری نبھا لیتے ہیں, لیکن آپ کے جانے سے نہ آپ کا فائدہ نہ مرنے والے. علماء تشریف فرمائے, فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جس کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو, جنازے کی دعا کی جگہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہی سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ اس کی برکت سے مرنے والے کو بخش دے, ہو جائے گی جنازے کی نماز. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور جب تک الحمد شریف تب تک پڑھو جب تک جنازے کی دعا یاد نہیں ہو جائے. کوشش کرو یاد ہو جائے, کوئی کٹھن کام نہیں ہے. موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے, جنازے کی دعا ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, روز سنیے, کان میں لگا کے گانا سنتے ہیں نا, یہ سب تو بربادی کا راستہ ہے. جنازے کی دعا ڈیلی سنیے, 15 سیکنڈ کی دعا ہے, ایک ہفتے میں ہر مسلمان کو یاد ہو جائے گی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. چھوٹی سی دعا جانتے ہیں اتنی خوبصورت دعا ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں نے 10 سال بخاری شریف پڑھائی ہے تو حدیث نعمت کے لیے کہا ہوں, تاکہ یہ نہیں سمجھے کہ ہوا میں تیر پھینک کے چلا گیا. مجھے بولا ذمہ داری کے ساتھ, اگر ایک بیٹا دل سے جنازے کی دعا پڑھ دے باپ کے جنازے پہ تو سرکار کی حدیث کے مطابق باپ جہنمی بھی ہوگا تو اللہ جنت میں بنا دے گا. زور سے کہو جی, سرکار کی حدیث. تین دعائیں کبھی بھی واپس نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں 3 دعائیں اللہ کے دربار میں ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں. کون کون سی؟ تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں, شارٹ میں سنو. سرکار فرماتے ہیں دعا الوالد للولد, ماں باپ کے دل سے اگر اولاد کے لیے دعا نکل جائے اللہ کی بارگاہ سے کبھی واپس نہیں ہوتی. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لو, ماں باپ اگر چلے جائیں آقا ارشاد فرماتے ہیں ودعاء الولد للوالد, بیٹا بیٹی اگر اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں, یہ دعا بھی کبھی بھی واپس نہیں ہوتی, ہمیشہ مقبول ہوتی ہے. زور سے بول دو سبحان اللہ. اور ایک دعا بھی, اور ایک دعا بھی آقا ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, آج کل پیسے کی لالچ کا زمانہ ہے, زمین ہڑپ کر لیتے ہیں, مکان ہڑپ کر لیتے ہیں, حق نہیں ادا کرتے, حقوق العباد میں گرفتار ہے. پیسہ ہے نا, زمین ہڑپ کر لیا, وکیل کو کھلا دیا, جج کو کھلا دیا, معلوم ہے کہ میری زمین نہیں, پیسہ کھلا کے زمین مل جائے گی, ہڑپ کر لیا, بغل والے کی زمین ہڑپ کر لیا, رشتہ دار کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے, بھائی بہنوں کا حق دیتا ہے. کونین کے مالک و مختار نبی ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبا لی, ناجائز طور پہ قبضہ کر لیا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں 7 طبق زمین کا اپنا حصہ گلے میں طوق لعنت بنا کر ڈال دیا جائے گا. قیامت میں وہ زمین اسے جہنم کی باغیوں میں پہنچا دے گی. دنیا میں کچھ نہیں دے پائی وہ زمین, لیکن آخرت میں جہنمی بنا دے گی. مت ہڑپو کسی کی زمین. کہہ دن رہو کبھی کسی کی زمین مت دبانا, بہت بڑی لعنت ہو. بولے بات ہے, علماء بیٹھے. اللہ اللہ میں توفیق دے, اگر کسی نے دبا لیا اللہ کے واسطے جلدی سے جلدی دے دو, کوئی بھروسہ نہیں موت کا. آج آرام کی نیند سو رہے ہو نا, کل کو ایک روپائی کا حساب دینا ہوگا. فرش مخمل پہ او سونے والو, قبر میں تم کو سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ او سونے والو, قبر میں تم کو سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو, ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. آج پیسے کے سارے ہم وکیل خرید لیتے ہیں, انصاف خرید لیتے ہیں, آج نہ پیسہ ہے. دنیا کی کچہریوں میں انصاف بکتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ آخری کچہری نہیں ہے, ایک عدالت اللہ کے حضور بھی لگے گی. وہاں کون سا وکیل کھڑا کریں گے؟ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا, وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے, وہ بے وقوف
زمین بانٹ کر بہت خوش ہے، اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے، اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، وہاں تو نیکیاں چلی جائیں گی حقوق ادا کرنے میں۔ حدیث پاک میں پہاڑوں کے برابر ثواب لے کے آئے گا، دوسروں کا حق مار میں بیٹھا ہوگا، سارے حقداروں کو ساری نیکیاں دے دے گا پروردگار، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پروردگار کائنات ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہو، زور سے آمین۔ 4 دن کی زندگی ہے، خود کو بچا کے خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 دعائیں واپس نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہوتی ہمیشہ مقبول، اولاد کی دعا جو ماں باپ کے لیے ہوتی ہمیشہ مقبول، اور مظلوم کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے، اگر آپ نے کسی کی زمین دبا لی، حق مار دیا، کچھ نہیں کر پائے گا، وہ غریب ہے بیچارہ، لیکن سرکار فرماتے ہیں اتقوا دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، مظلوم کے دل کی آہ سے بچو، اس لیے کہ جب یہ آہ نکلتی ہے، سرکار فرماتے ہیں مظلوم کی آہ اور اللہ کی بارگاہ قبولیت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جیسے ہی آہ نکلتی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ آہ اپنا رنگ دکھاتی ہے، کروڑ پتیوں کو بھکاری بنا دیتی ہے اگر کسی کی آہ لگ جائے۔ اللہ کرے تو اللہ توفیق دے تو کسی کی دعا لو، بد دعا مت لینا کبھی بھی، یاد رکھنا، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرنا، کسی کو ستانا مت۔ خیر میں نماز کا طریقہ بتا رہا تھا، چلیے اسی طرف چلتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نماز مغرب عشاء کے بیچ، دونوں رکعت میں 1 بار الحمد شریف، اس کے بعد 5 بار آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی بڑی قیمتی ہے، اللہ کتنی قیمتی ہے سوچ نہیں سکتے آپ۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اگر 1 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح کے وقت پڑھ لیا، اللہ کی بارگاہ سے 2 محافظ فرشتے چلے آتے ہیں، باڈی گارڈ چلے آتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مومن کی حفاظت کی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سمجھیے گا ذرا، مثال سے سمجھاؤں، ہمارے بنگال کی چیف منسٹر ہے کون؟ دیدی ہے نا، دیدی کے ساتھ باڈی گارڈ رہتے ہیں، پی ایم کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ، ایم پی کے ساتھ باڈی گارڈ رہتے ہیں۔ باڈی گارڈ کا ویلیو زیادہ ہے یا جس کا باڈی گارڈ ہے اس کا ویلیو زیادہ؟ بولو، دیدی کا ویلیو زیادہ ہے یا دیدی کا باڈی گارڈ؟ ارے زور سے بولو، دیدی کا ویلیو زیادہ ہے، اسی لیے 2-4 باڈی گارڈ کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ ہم گناہگار ہیں، آیت الکرسی کی برکت دیکھو، اللہ کی بارگاہ سے فرشتے محافظ بن کے آتے ہیں۔ زور سے کہو، ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے دن رات، فرشتے علماء تشریف فرمائے 24 گھنٹے کا ایک لمحہ فرشتوں کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ ہم لوگ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتے ہیں، فرشتے سوتے بھی نہیں، فرشتوں کے لیے نیند نہیں ہے، 24 گھنٹہ جاگتے ہیں۔ زور سے کہو، اور لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ آیت کرسی کی برکت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے باڈی گارڈ آتا ہے، وہ بھی فرشتے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے اگر شام کے وقت مسلمان پھر دوبارہ آیت کرسی پڑھ لے، 2 دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ واپس چلے جاتے ہیں، دوسرے 2 فرشتے جو آتے ہیں شام سے لے کر صبح تک مومن کی حفاظت کی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں۔ آج کل انڈیا کا ماحول بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے بنگال کافی حد تک شانت ہے، اللہ کرے پورا ہندوستان اسی طرح شانت رہے۔ زور سے آمین۔ لیکن خطرے ہیں، جگہ جگہ الٹی کھوپڑی والے پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے یار محبتوں کے ساتھ نہیں دیا تو کاہے کا انسان ہے؟ اللہ ہمارے ہندوستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ زور سے آمین۔
خطرہ ہوتا ہے کہیں دکان میں چوری نہیں ہو جائے، کہیں کوئی دکان لوٹ نہیں لے، کہیں کوئی ہمارے گھر کو آگ نہیں لگا دے. خطرے ہوتے ہیں آج کے سماج میں جگہ جگہ، اگرچہ ہمارے بغال میں بہت کم ہے، اللہ کرے نہ یہ خطرہ، لیکن ہو سکتا ہے. بزرگوں نے ارشاد فرمایا اگر کسی دکان کسی مکان کے بارے میں تمہیں خطرہ ہو، دکان لوٹ لی جائے گی، آگ لگا دی جائے گی، دشمن اٹیک کر دیں گے، آیت الکرسی 3 بار پڑھو. کتنی بار؟ 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیں، زور سے 3 بار تالی مار دے، جہاں تک تالی کی آواز پہنچے گی وہ پورا علاقہ 12 گھنٹے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی، کوئی آگ نہیں ہوگی. آیت الکرسی ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. چند سیکنڈ کی آیت الکرسی ہر مسلمان یاد کرے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں الحمد شریف کے بعد 5 بار آیت الکرسی. کتنی بار؟ نماز کے اندر 5 بار آیت الکرسی. اس کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ سب کو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے سب کو یاد ہے، لیکن اس کی برکتیں نہیں جانتے. قل هو اللہ شریف دیکھنے میں چھوٹی سی صورت ہے لیکن برکتیں معلوم آپ سوچ نہیں سکتے اتنی برکتیں. اس کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں. خدا کی قسم دل مچل جائے گا. کتنی بابرکت صورت سرکار نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں ہمیں عطا فرمائی. کون ہے مالک و مختار؟ نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ نے پورا قرآن نہیں اتارا ہوتا، صرف قل هو اللہ شریف کی سورت سورہ اخلاص دنیا والوں کو عطا فرما دی ہوتی، ساری دنیا قیامت تک اس سورت کی برکت سے فائدہ اٹھاتی رہتی، دنیا ختم ہو جاتی لیکن قل هو اللہ کی برکت ختم نہیں ہوتی. اتنی برکت والی سورت ہے، سب کو یاد ہے لیکن معلوم نہیں اس کی برکتیں کیا ہے. سنیں گے آپ؟ سن لو. ایک بار قل اللہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے بتاؤ؟ 1 گھنٹہ. کتنی دیر؟ مشکل سے 5 سیکنڈ لگتا ہے. گھڑی دیکھ کے 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ لگتا ہے. اتنا ہی ہے. سرکار علی سے ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرو. کیسے پڑھیں گے پورا قرآن؟ کتنا آسان کر دیا سرکار نے. ہم جیسے کیا بولا جائے، ہم لوگ محنت کرنے والے تو ہے نہیں، کام چور. ہم جیسے کام چور لوگوں کے لیے سرکار نے کتنا آسان کر دیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی روزانہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دے دے گا. اور آگے ایک حدیث پاک اور سن لیجیے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ٹائم تو ختم ہو گیا، ختم کر رہے ہیں پوری نماز پڑھوا دیں. گھبرائے نہیں آپ. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ آپ محبتوں کا بہترین صلہ دے. دھیان سے سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے تقریباً 630 کلومیٹر دور تبوک کے میدان میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. کتنی دور مدینہ سے؟ 631 کلومیٹر. گوگل پہ سرچ کیجیے گا. 631 کلومیٹر ہے مدینہ شریف سے تبوک. سرکار تبوک کے میدان میں صحابہ کے ساتھ جلوہ فغانے. حدیث پاک میں صحابی حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں صبح کا سفیدہ نمودار ہوا. صبح تو روز ہوتی ہے، سورج روز نکلتا ہے، لیکن اس دن ایک عجیب چمک تھی، ایک عجیب سی رونق تھی دن میں. ہم کو لگا کہ دن تو روز نکلتا، آج یہ رونق کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا کچھ دیکھا تم نے؟ غور کیا؟ آج کے دن کی چمک کی الگ ہے، آج کے دن کی دھمک الگ ہے. آج ایک عجیب رونق فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے. صحابہ نے کہا سرکار ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ بچپن سے آج تک سورج روز دیکھی ہے، سورج روز نکلتے دیکھا ہے، لیکن اتنی خوبصورت صبح آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ ہے کیا. نبی کچھ چاہ لیتے ہیں تو اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے.
جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آج آپ کے صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ آج تو موبائل سے سینکڑوں کلومیٹر کی خبر منٹوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں 600 کلومیٹر دور خبر جانے میں ایک ڈیڑھ مہینہ لگتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سرکار آج آپ کے صحابی معاویہ ابن معاویہ لیثی کا مدینے میں انتقال ہوا ہے، اور ان کے انتقال پہ اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت اتار دی ہے، اور یہ 70,000 فرشتوں کے آنے کی وجہ سے آج کے دن میں ایک عجیب نورانیت ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں چمک 70,000 فرشتوں کے آنے کی برکت ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے صحابی معاویہ ابن معاویہ لیثی کے انتقال پہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اس لیے اتری ہے کہ آپ کے صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ زور سے بولو، چلتے تھے تو قل هو اللہ، اٹھتے تھے تو قل هو اللہ، بیٹھتے تھے تو قل هو اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ شریف پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، پروردگار کائنات نے سورہ قل هو اللہ میں کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ کا غلام اگر 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، کتنی بار 50 بار، دیکھنے میں 50 بار ہے، آپ ایک بار پڑھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-6 سیکنڈ۔ 1 منٹ میں کتنا ہو جائے گا؟ 10 بار۔ 50 بار پڑھیں گے مشکل سے 4 سے 5 منٹ لگتا ہے، کتنا مشکل سے 4 سے 5 منٹ لگتا ہے 50 بار قل هو اللہ پڑھنے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں سرکار اگر آپ کا کوئی غلام 50 بار قل هو اللہ پڑھتا ہے، پروردگار کائنات اس کو 50,000 نیکیاں بھی دیتا ہے، 50,000 گناہ بھی مٹاتا ہے، 50,000 درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکے تو کبھی یہ قل هو اللہ 5 منٹ بیٹھ کے اس نیت سے پڑھو کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، شارٹ میں چلی۔ اس کے بعد جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں سرکار اگر آپ چاہتے ہو کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی کی جنازے کی نماز پڑھے، 630 کلومیٹر دور مدینہ ہے، سرکار اگر آپ جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں میں زمین کو سمیٹ دوں گا، معاویہ ابن معاویہ لیثی کا جنازہ سامنے آ جائے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں ہم نبی جیسے، تیری اوقات کیا، تو نبی کا نام لے کے مسلمان ہو جاتا ہے، تیرا نام پہ لے کے مسلمان ہو جاتا ہے، خدا جب چین لیتا ہے تو بدھی چھین لیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل میں چاہتا ہوں معاویہ کی نماز جنازہ پڑھوں۔ حضرت جبریل نے زمین سمیٹ دی، معاویہ ابن معاویہ لیثی کا جنازہ سامنے آ گیا۔ سرکار نے تبوک کے میدان سے معاویہ ابن معاویہ لیثی کی جنازے کی نماز پڑھی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، دن بھر گھر سے کتنی بار نکلتے ہیں ہم لوگ؟ جب کام پڑتا ہے تب نکلتے ہیں، صحیح ہے؟ جب کام پڑتا ہے تب نکلتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام اگر میرا کوئی بھی غلام گھر میں گھستے وقت ایک بار قل هو اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جب بھی گھر میں گھسو آپ کا وضو رہے نہیں رہے کوئی دقت نہیں، جب گھر میں قدم رکھو ایک بار قل هو اللہ پڑھو، گھر والوں کو سب کو بتا دو جب گھر میں گھسو ایک بار قل هو اللہ پڑھو۔ آقا ارشاد فرماتے اگر میرا کوئی غلام اپنے گھر میں گھستے وقت ایک بار قل هو اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں پروردگار کائنات سب کی روزی میں بے پناہ برکت اتار دے گا، سب کی محتاجی دور کر دے گا، سب کو خوشحال بنا دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس گھر کے لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے، اللہ پڑوسیوں کو بھی خوشحال کر دے گا۔ ایک آدمی بھی اگر قل هو اللہ پڑھنے کی عادت ہے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہو سکے تو 5 سیکنڈ کا کام کرو نا، مودی کی حکومت میں اچھے دن کب آئیں گے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے جو دیا اس میں اچھے دن آ کے رہیں گے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نماز کا طریقہ بتا رہا تھا، چلیے اسی طرح پوری نماز مکمل کر دیتے ہیں شارٹ شارٹ، زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے۔ 2 رکعت نماز، 1 بار الحمد شریف، 5 بار آیت الکرسی، 5 بار قل هو اللہ، 2 چیز ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد 5 بار قل اعوذ برب الفلق، 5 بار قل اعوذ برب الناس، 4 چیز ہوئی، آیت الکرسی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں چیز 5 بار، ٹھیک ہے؟ دونوں رکعت اسی طرح پڑھنا ہے، باقی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس طرح سے 2 رکعت مکمل کرے، سلام پھیرنے کے بعد 15 مرتبہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نماز پڑھ کے 15 بار بیٹا یا بیٹی توبہ کرے سچے دل سے، وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ، اور اتنا سارا کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس نماز کا ثواب، اس استغفار کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما دے۔ کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فقد ادى حق والديه علیہ، جس بیٹے نے یہ نماز پڑھ کے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر دیا، اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک حدیث آپ سمجھ کے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی یہ نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کرے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اللہ اس کے ماں باپ کو کتنی نعمت دے گا، وہ تو باپ کی چیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا بیٹا، یہ نماز پڑھنے والی بیٹی، جس نے نماز پڑھ کے ماں باپ کو اصالِ ثواب کیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار کائنات اس بیٹے اور بیٹے کو جس نے یہ نماز پڑھی، پروردگار کائنات قیامت کے دن اس کو وہ نعمت عطا فرمائے گا جو